السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ ایک سوال جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواب میں ہم بستری کرنے کی کیا تعبیر ہے۔ اگر انسان خواب میں خود کو کسی کے ساتھ ہم بستر دیکھے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو خواب میں ہم بستری کرنے کی مکمل تعبیر بتائی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم بستری کے اہم مسائل سے بھی آگاہ کیا جائے گا، جس کا جاننا ہر بالغ کے لیے ضروری ہے۔ ہم بستری کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کریں۔ ہم بستری کے اور بھی نام ہیں جیسے جماع اور بتی، اور اس کی طلب اور خواہش اللہ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی شہوانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور اولاد کے ذریعے نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر حلال اور جائز طریقے یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ خواب کی تعبیر کو ذکر کرنے سے پہلے اس کے مختصر اور اہم مسائل کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے یا جاننے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کا پوچھ لینا اور جان لینا، پھر ان پر عمل کرنا انسان میں حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان شرم کی وجہ سے نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دین کے مسائل سے ناواقف ہو کر گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے اگرچہ یہ مسائل سننے میں حیا کے خلاف گزرے، لیکن ان کے جاننے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے تنہائی میں ہم بستری کسی بھی مناسب وقت میں کر سکتا ہے، لیکن کچھ صورتوں میں اپنی ہی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ حیض کی حالت میں۔ اس لیے بیوی جب ایام حیض میں ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، لیکن حالت حیض میں بیوی کے ساتھ سونا، اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا بوسہ لینا اور ہم کنار ہونا جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نفاس کی حالت۔ عورت کے ہاں جب ولادت ہوتی ہے تو وہ حالت نفاس میں ہوتی ہے، اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے روزے کی حالت۔ شوہر یا بیوی اگر روزے سے ہوں یا دونوں کا ہی روزہ ہو تو افطاری تک ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا، لیکن افطاری کے وقت روزہ ختم ہو جاتا ہے تو افطاری کے بعد ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے احرام کی حالت۔ حج اور عمرے کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبر میں ہم بستری کرنا۔ دبر پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ میں تو جس مرضی طریقے سے ہم بستری کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس پر لعنت ہے۔ اگلی صورت ہے شرمگاہوں کا منہ میں لینا۔ یہ بھی ناجائز ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، اور حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہ۔ جو جس قوم کی مشابہت اور ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ شرمگاہوں کو منہ میں لیا جائے، بلکہ یہ نہایت ہی غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے تو ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم بستری کرنے کا صحیح اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، تاکہ ان کو ایک دوسرے سے گھن نہ آئے، ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے منہ اور جسم کی بدبو کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں دے اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گا
اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو اولاد نصیب فرمائیں گے وہ بھی نرینہ ہوگی، یعنی نیک ہوگی، کیونکہ شیطان اس سے دور رہے گا۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو، ناساز ہو اور آرام کی طلب ہو تو اس کو آرام کر لینا چاہیے، لیکن اگر بیوی صحیح سالم ہو اور بغیر کسی عذر کے وہ انکار کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے، تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی اس خواہش کو پورا کر دے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ اس تنہائی کی باتیں اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بیان نہ کریں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کر کے فارغ ہو جائے تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو غسل ادا کر کے خود کو پاک کر لے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، چاہے انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو، لیکن اگر وہ یہ 3 فرائض ادا کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پہلا فرض منہ بھر کے کلی کرے، غرارہ کرے۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائے اور اچھی طرح ناک کو صاف کرے۔ تیسرا فرض پورے جسم پر پانی کو اس طرح بہائے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی بال خشک نہ رہے۔ تو جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر دیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہم بستری کے اہم مسائل اور چند آداب۔ اب بات کر لیتے ہیں خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر کے حوالے سے۔ خواب میں ہم بستری کرنا حاجت پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی انسان کی اگر کوئی حاجت ہو تو وہ خواب میں خود کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوا دیکھے، یا بیوی شوہر سے ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے خود کو، تو یہ حاجت پوری ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں ہم بستری کرنا نیکی کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور خاندان کے مالدار ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی شاہی محل جیسی جگہ میں جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو دشمنوں پر فتح پائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے ہم بستری کرتا ہے، یعنی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرتا ہے یا شرمگاہوں کو منہ میں لیتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی نالائق حرکت کرے گا اور اس کے کام میں نقصان ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے دور رہے گا۔ اور غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے خود کو دیکھیں اور ایسا خواب دیکھنے کی وجہ سے انہیں احتلام ہو جائے، ان پر غسل واجب ہو جائے، تو ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ ایسا خواب نفسی یا شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور اگر مرد خواب میں دیکھے کہ اس نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا کام برا ہوگا۔ خواب میں مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی کام کے رکنے اور برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ تھی خواب میں ہم بستری کو کرنے کی مختلف تعبیرات۔ اب میں آپ کی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔